میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا۔ نمائندین تحریک منہاج القرآن، خصوصاً جناب محترم المقام حافظ احتشام صاحب، محترم المقام جناب شہزاد رؤوف صاحب، تحریک منہاج القرآن کے سیالکوٹ کے جملہ قائدین اور کارکنان، علماء کرام، خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم بحمد اللہ تعالی مراکز علم کی اس ٹریننگ سیشن میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وضو اور نماز پڑھنے کے بعد یقیناً انسان فریش ہو جاتا ہے۔ ہو گئے ہیں آپ؟ میری باجیاں بھی نماز پڑھنے کے بعد اب ٹھیک ہیں؟ چلیں الحمدللہ۔ تو ہم اپنے اس سیشن کا آغاز کرنے والے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ آپ نے چیزوں کو سماعت کرنا ہے۔ استاذ الکریم محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے مراکز علم کا تعارف کروایا، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی اور آپ کو بریفنگ دی۔ کیا دی بولیے؟ سب لوگ بولے کیا دی؟ اچھا، یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ انہوں نے 4-5 آیات کو بیان کیا، پھر احادیث کو بیان کیا، گفتگو کی، تو ایک لمبا سیشن ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیں۔ جس طرح محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب نے بریفنگ دی ہے، اسی طرح مراکز علم کے لیے آپ لوگوں نے بھی بریفنگ دینی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے بولیے؟ بریفنگ دینی ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سر کی ساری گفتگو کو نوٹ کیا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، آٹے میں نمک کے برابر۔ آٹے میں ادھر باجیوں نے کتنی باجیوں نے کیا ہے؟ سبحان اللہ، کام برابر ہی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا۔ اب ضروری نہیں کہ آپ ایک بندے پر ساری بریفنگ ہی بیان کر دیں، نہیں، جو انہوں نے 4-5 آیات کا انتخاب کیا، آپ اس میں سے ایک آیت لے کر لوگوں پر جو ہے وہ اس کی بریفنگ دیتے، سمجھاتے، قرآن مجید کی روح سے، احادیث مبارکہ کی روح سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے علم کی اہمیت پر۔ کس پر بولیے؟ پھر بولیے، کس پر؟ اچھا، لگتا ہے کہ سیالکوٹ میں ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز دوبارہ کروانا پڑے گا۔ ہم نے تو کروایا تھا تو لوگ آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے تھے، تو اب لگتا ہے کہ دوبارہ وہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں ویسے جو کہ ہمارے ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز میں شریک تھے؟ سر ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ اکبر، یہ بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ دوبارہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور حافظ احتشام صاحب، تو یہ جو جذبے ہیں نا، یہ مرنے نہیں چاہیے۔ تو آپ کو جو لوگ شریک ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کس قدر جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بھرپور بزرگ بھی اپنی جوانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بولتے تھے۔ جوان تو پھر بولتے ہی تھے۔ تو آج بھی آپ نے اس کا ایک منظر دکھانا ہے، کیونکہ ابھی جو آپ کے سامنے محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اب جب وہ اگلے سیشن میں آئیں گے تو یہ وہ نہیں ہوں گے، یہ اب تبدیل ہو جائیں گے۔ اب آپ سکون سے انشاءاللہ العزیز اور آرام سے گفتگو سماعت نہیں کریں گے، اب آپ کو باقاعدہ اس میں شریک ہونا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ اور یہ
جو ہال ہے شادی ہال، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، تو اب یہ قرآن اور صاحب قرآن کا نام گونجے گا اس حال میں، گونجے گا. تو آپ لوگوں نے اب تیار ہو جانا ہے اور کم از کم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے 2 گھنٹے اور بیٹھنا ہے، 1 آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میرا، اور پھر جو تجوید کے اسباق ہیں، کون سے بولیے؟ پھر بولیے کون؟ تجوید کے اسباق. اور تجوید میں آپ کو علی وجہ البصیرت بتا رہا ہوں. میری نظر میں اس وقت پاکستان میں، ملک پاکستان میں علم تجوید کا ماہر اور سب سے اچھا پڑھانے والا کوئی شخص اگر ہے تو اس کا نام حافظ سعید رضا بغدادی. اچھا، یہاں سیالکوٹ میں کوئی کلیپنگ پر پابندی ہے؟ چلیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو آئیے میں آغاز کرتا ہوں. میں آپ کو اس پوری کتاب سے گزارنا چاہتا ہوں. کس کس کے پاس کتاب ہے باجیوں میں سے؟ حافظ صاحب جی آ رہے ہیں، 70 کتابیں اور آ رہی ہیں، لیکن اللہ کرے وہ آ جائیں کلاس کے دوران. ربانی صاحب لا رہے ہیں، پھر تو پروگرام کے بعد پہنچے گی. ہوں گی تو برکت والی، ہوں گی تو برکت والی. چلیں، اللہ پاک کو جیسے منظور ہے. اگلے پروگرام چلیں ٹھیک، یہ پیغام ہمارا ان کو پہنچا دیجیے گا. چلیں، آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. جن کے پاس بکس ہیں وہ کھولیں پیج نمبر 27، جلدی سے کھولیں. کھول لیا ہے؟ یہ کتاب سب کے پاس موجود ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ ساتھ والے کے ساتھ شریک ہو جائیں. آپ بھی کہیں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ہمیں کس کام پہ لگا دیا، سوچیں گے آپ. لیکن اگر تو بغدادی صاحب کی گفتگو سنی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ صحیح کام پر لگایا ہے. کس کام پر لگایا ہے؟ آج کے اس غیر گزرے دور میں، فتنوں کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، اگر تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لگا دیا ہے کسی نے تو وہی ہے مرد کلندر. وہی ہے، بولیے، مرد کلندر. چلیے میں آغاز کرنے لگا ہوں اپنی گفتگو کا. یہ میں علم التجوید جو پہلا لیسن ہے نا، یہاں پر یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ ٹوٹل سبجیکٹس ہیں 10. کتنے بولیے؟ میرے ساتھ بولیے، ٹوٹل سبجیکٹس کتنے ہیں؟ اچھا، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ جس نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے تو اس کا تو گزارا ہو رہا ہوگا، جس نے نہیں کھایا وہ بیچارہ تڑپ رہا ہوگا. لیکن جس کو لگی ہے یا جس کو نہیں لگی، میرے ساتھ آپ نے ضرور بولنا ہے، میرے ساتھ ضرور بولنا ہے. اونچی آواز سے بولیے گا. ٹوٹل مضامین کتنے ہیں؟ اور ایک لیکچر میں ٹوٹل آپ نے پڑھنے ہیں 6 مضامین. کتنے پڑھنے ہیں بولیے؟ جن میں سے 4 لازمی ہیں. 4 کیا ہے بولیے؟ لازمی ہیں، کمپلسری ہیں، اور 2 روٹیٹنگ ہیں، روٹیٹ ہوتے رہیں گے، بار بار بدل کے آتے رہیں گے. تو ٹوٹل کتنے مضامین ہو گئے؟ 6. 10 میں سے 6 آپ نے ہر کلاس میں پڑھنے ہیں. میں پھر بول رہا ہوں، 10 میں سے 6 مضامین آپ نے، مزہ نہیں آ رہا مجھے، اور ہم لوگ ایسے پڑھانے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے قائل ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ اونچی آواز سے مل کر بولنا ہے. ہم نے ہر کلاس میں کتنے مضامین پڑھنے ہیں؟ جن میں سے لازمی کتنے ہیں اور کمپلسری کے علاوہ روٹیٹنگ کتنے ہیں؟ وہ ان 4 میں سے بار بار روٹیٹ ہو کر آتے رہیں گے، روٹیٹ ہو کر آتے رہیں گے. آئیے، پہلا مضمون ہے علم التجوید. کیا ہے بولیے؟ میں علم التجوید کے سارے مضامین محترم استاذ المکرم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور وہ انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے تو تجوید آپ کو پڑھائیں گے. جلدی کے ساتھ اس میں سے گزر جائیں گے. آئیے پیج نمبر 29، اس میں ہے ترجمہ و تفسیر. میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے. آپ نے بطور معلم اپنی رجسٹریشن کروا لی،
क्लास बैठ गई, कम से कम 7 लोग, ज्यादा से ज्यादा 20, 30, 50 लोग, कितनी आपकी बैठक में गुंजाइश है? लोग बैठ गए, अब आपने पढ़ाना कैसे है? सुन लें, सुन लें, सुन लें। ये किताब इतनी वजाहत के साथ और शरह बस्त के साथ लिखी गई है कि आपको इसके अंदर किसी वजाहत की जरूरत नहीं है, किसी तशरीह की जरूरत नहीं है, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बोलिए, किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। आपको ना मुफस्सिर बनने की जरूरत है, ना मुहद्दिस बनने की जरूरत है, ना फकीह बनने की जरूरत है। मैं 3 जुमले मैंने कहा है, ना मुहद्दिस, ना मुफस्सिर और ना, हाँ, सिर्फ आपने इसको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़कर लोगों तक पहुंचाना है। उसका तरीकाकार क्या होगा? मिसाल के तौर पर ये तर्जुमा और तफसीर, पहला सबक, पेज नंबर 29, इसको मैंने सामने रखा है। अब यहाँ पर एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप सही तौर पर सही तलफ्फुज के साथ कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं तो करें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ें। गलती नहीं करनी इसमें, बोलिए गलती नहीं करनी। हाँ, 6 दिन आपके पास होंगे, आप 1-2 मरतबा जो पढ़ाने वाला सबक है उसको आप पढ़ लें, और आपके पास वक्त होगा आप कुरान मजीद की आयत मुबारका को भी दुरुस्त कर लें, जैसे कि मैं अभी आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। मेरे साथ पढ़िएगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने एक सांस में नहीं पढ़ी, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा हूँ। यही तरीका आपने भी इख्तियार करना है। वमिनल अअराबी मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु मग़रमन व यतरब्बसु बिकुमुद्दवाइरा अलैहिम दाइरतुस्सू वल्लाहु समीउन अलीम। सुभान अल्लाह। ये आपने पढ़ने का स्टाइल है। अब तर्जुमा सुनिए। और इन देहाती गवारों में से वो शख्स भी है। अब ऊपर उन्वान भी दिया गया है, आप इन उन्वान पढ़े। अल्लाह की राह में खर्च करने को जुर्माना समझने वाले मुनाफिकीन। अल्लाह यानी आप तरबियत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलिए। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हुए दिल में तंगी महसूस करते हैं, क्या करते हैं? बोलिए। एक तो अल्लाह पाक ने उनको ये बताया कि ये लोग जुर्माना समझते हैं। नंबर 2, ऐसा करने वाले कौन हैं? मुनाफिक लोग हैं। कौन है? बोलिए। अब तर्जुमा सुनिए। और इन देहाती गवारों में से वो शख्स भी है जो इस माल को तावान करार देता है, वो जिसे वो राह खुदा में खर्च करता है, और तुम पर जमाना की गर्दशों यानी मसाइब व आलाम का इंतजार करता रहता है। बलाओ मुसीबत की बुरी गर्दश उन्हीं पर है, और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अब मेरा आपसे सवाल है, इसकी तफसीर की जरूरत है? नहीं। तर्जुमे, और चूंकि ये हमने हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का तर्जुमा इरफानुल कुरान लिया है। क्या लिया है? बोलिए। तो बिहम्दिल्लाहि ताला तर्जुमा इरफानुल कुरान वो तफसीरी शान का हामिल है। कौन सी शान का हामिल है? तफसीरी शान का हामिल। आगे चलिए, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32। इसमें आप देखिए कि सीरतुर रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला मजमून कौन सा था? बोलिए जरा, कौन सा था? तजवीद। कौन सा था? बोलिए। दूसरा मजमून कौन सा था? तर्जुमा और तफसीर। तीसरा कौन सा है? सीरतुर रसूल। और ये सीरतुर रसूल हमने ली है हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की किताब सीरतुर रसूल से, जो पूरी सीरत की किताब है। और
آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سیرت الرسول ہم نے اس طرح لی ہے کہ ہماری دینی درسگاہوں میں بھی اور ہماری عصری درسگاہوں میں بھی، یہ عجیب بات بتا رہا ہوں، کسی جگہ پر بھی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ بطور مضمون اول سے لے کر آخر تک نہیں پڑھائی جاتی، یہاں تک کہ مدرسوں میں بھی نہیں پڑھائی جاتی، یہ علماء اس بات کی گواہی دیں، نہیں پڑھائی جاتی۔ ہاں کچھ ابواب منتخب کر لیے جاتے ہیں جیسے کتاب المغازی ہے یا اس طرح کے، سیرت نہیں پڑھائی جاتی، لیکن ہم نے بحمد اللہ تعالی ان مراکز علم کے اندر 3 حصوں میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہوگا اس میں ولادت پاک سے لے کر آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت تک، اور دوسرے حصے میں جو بعد میں آئے گا سیمسٹر، اس میں آقا علیہ السلام کی بعثت سے لے کر آقا علیہ السلام کی ہجرت تک، اور جو آخری سیمسٹر آئے گا اس میں ہجرت سے لے کر آقا علیہ السلام کے وصال مبارک تک۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس 1 سال کے اندر حضور کی امت کی نسلوں کو آقا علیہ السلام کی ساری سیرت طیبہ سے گزار دیں گے، اور لیا کہاں سے ہے؟ سیرت الرسول سے، جس کا ایک ایک لفظ محبت و عشق میں گنا ہوا ہے۔ محبت و عشق میں ادھر آپ پڑھیں گے ادھر آپ دیکھیں گے کہ آنکھیں چھم چھم برسیں گی۔ تو میں ایک پیراگراف صرف پڑھتا ہوں اس میں سے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھانا ہے۔ دیکھیے یہ میں آخری پیراگراف پڑھنے لگا ہوں کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت و حقانیت اسلام کی دلیل اتم ہے۔ صحیح اردو پڑھنے کا سٹائل بھی اپنانا ہے آپ نے، کہ درست انداز سے آپ نے اردو کیسے پڑھنی ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت و اطاعت الہی کی واحد عملی صورت ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت پانے کا ناگزیر، بولیے، ذریعہ ہے۔ کیا ہے ناگزیر؟ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے اخلاقی کمال کا ابدی نمونہ ہے، اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کے علم و آگہی کی واحد سبیل ہے، اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور اسلام کا مرکز و محور ہے۔ اب آپ تصور کیجئے میں نے اس میں کوئی اضافی بات کی ہے؟ بتائیے بھائی، بولیے نا۔ واللہ سیال کوٹ کے لوگ ایسے نہیں تھے، کچھ ہو گیا ہے۔ سیال کوٹ کے لوگ ایسے نہیں تھے، پہلے ایسے نہیں تھے، پہلے پڑھتے ہی نہیں تھے، پہلے تو سر بولتے ہی نہیں تھے، اب تو شکر ہے بول، الحمدللہ۔ چلے جی، اس کے بعد پیج نمبر 39 پر آ جائیں جلدی سے۔ پیج نمبر 39 جلدی سے آئیں۔ یہاں پر ہے فقہ۔ کیا ہے بولیے؟ جسے آپ فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ فقہ ہے، فقہ نہیں ہے۔ آپ نے بھی یہی کہنا ہے، الفقہ۔ یہ لفظ ہے بیسیکلی فقہن۔ کیا لفظ ہے بولیے؟ فقہن۔ تو جب ہا کو ساکن کریں گے تو کیا رہ جائے گا؟ فقہ۔ اس کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مرد مردوں کو پڑھائیں گے اور عورتیں، یعنی مردوں کے مراکز علم الگ بنیں گے اور خواتین کے، لیکن اگر کہیں کوئی اجتماعی کلاس کرنی پڑ جائے آپ کو کسی اسکول میں، کسی کالج میں، تو میری یہ گزارش ہے اور یہ بائنڈنگ ہے کہ آپ نے اس میں فقہ کے چیپٹر کو سکپ کر دینا، کیونکہ اس کے اندر مسائل ایسے ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، پاکیزگی کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، اسی طرح وضو کے نواقض کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اجتماعی کلاس میں بولیے نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا مرد مردوں کو پڑھائیں گے اور خواتین کو پڑھائیں گی، لیکن اگر ضروری بھی ہو تو ہم پہلے 3 سے 4 چیپٹر سکپ کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے بولیے؟ سکپ کر دیں گے، اور پھر آگے سے شروع کریں گے۔ کہاں سے شروع کریں گے وہ میں آگے بڑھاتا ہوں آپ کو، اس کو بھی چھوڑ دیں۔
آگے چلیے کہ پیج نمبر 41. اب 4 مضامین لازمی تھے. 4 مضامین کیا تھے بولیے؟ جو کہ ہر سبق میں آئیں گے. دوبارہ گن دیجئے. سب سے پہلے کون سا تھا؟ بھول گئے لگتا ہے آپ. پہلا سبق کون سا تھا؟ دوسرا کون سا تھا؟ ترجمہ و تفسیر. تیسرا کون سا تھا؟ سیرت الرسول. اور چوتھا کون سا تھا؟ فقہ تھی. یہ سب لیکچرز میں شامل ہوں گے. 4 لازمی. اب جو اگلے آ رہے ہیں یہ روٹیٹنگ ہیں. کیا ہیں بولیے؟ روٹیٹنگ. یہ بار بار تبدیل ہو کر آتے رہیں گے. سب سے پہلے ہے الحدیث. لکھیں ذرا الحدیث. پیج نمبر 41. پیج نمبر 41. حسن اخلاق کی فضیلت. حسن اخلاق کی، جیسا کہ ابھی آپ کو سر فرما رہے تھے کہ ہم نے اس نصاب کے اندر 70, 80, 90% وہ ہم نے اخلاق اور کردار پر زور دیا. کس پر دیا ہے بولیے؟ کیونکہ یہ وہ میراث ہے جو اس وقت پاکستانی معاشرے میں گم ہو چکی. دولت ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اخلاق نام کی کوئی چیز باقی، تو زیادہ زور اس پر ہے. حضرت ابو ہریرہ، اب اس کے پڑھنے کا سٹائل بھی سمجھیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ پڑھیے گا، اکمل المؤمنین. مزہ نہیں آ رہا، صاحب حال میرج حال گونج نہیں رہا، گونجے ذرا. اکمل المؤمنین. صاحب شرم کیسی، اونچی آواز سے پڑھیے. اکمل المؤمنین ایمانا ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں. جب آپ یہ پڑھیں گے تو کئی چہرے جھک جائیں گے، لیکن آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا. یہ نہیں بتانا کہ دیکھا پھر جی، کسی کا نام لے کر نہیں. آپ خود بخود ان کی تربیت کر رہے ہوں. جب کوئی یہ پڑھے گا سنے گا اس کے اندر تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور آپ کہیں گے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، بلکہ تبدیلی ہاں آ جائے گی. چلے، یہ آپ نے اس انداز میں بھی اس کو پڑھنا ہے. ہاں، یہاں پر یہ بھی بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جس کو متن پڑھنا نہ آتا ہو وہ کس پر گزارا کرے. اس وجہ سے آپ نے کلاس نہیں چھوڑ دی کہ مجھے تو عربی پڑھنی نہیں آتی. لکھ دی ہے ہم نے، لکھ دی ہے. جو پڑھ لے غلط نہیں پڑھنا. پھر میں کہہ رہا ہوں غلط نہیں پڑھنا. پھر بولیے غلط. نہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ غلط پڑھنی ہے، نہ حدیث مبارکہ. اگر پڑھنی ہے تو پریکٹس کے بعد، محنت کے بعد، اور نہیں پڑھنی تو پھر نہیں پڑھنی. پھر آپ صرف کیا پڑھیں گے؟ ترجمہ. آگے چلیے، پیج نمبر 43. جلدی سے پیج نمبر 43. میری ٹائم پر بھی نظر ہے، وقت پر بھی نظر ہے. بہت جلد ہم اس کلاس کو ختم کریں گے اور سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کو موقع دیتے ہیں. اگلا چیپٹر ہے مواخات. کیا ہے بولیے؟ پھر بولیے کون سا ہے؟ بردرہڈ. مواخات. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج ہمارا معاشرہ وہ لخت ہو چکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا. وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، تو مسلمان کون؟ وہ میری مسجد میں نہ آئے، میں اس کی مسجد میں نہ ہوں. تو یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی طرف سے بائنڈنگ ہے، حکم ہے کہ آپ نے مسلکی بنیادوں پر مرکز علم کو تقسیم نہیں کرنا. نہ وہاں پر مسلکی جھگڑے ڈسکس ہوں گے، نہ سیاسی جھگڑے ڈسکس ہوں گے. سیاسی باتیں کریں گے آپ، نہ مسلکی، نہ سیاسی، نہ
کسی کو ذات کو ڈسکس نہیں کرنا، یا قرآن ڈسکس کرنا ہے یا مصطفیٰ کی ذات ڈسکس کرنی ہے۔ ان جھگڑوں سے بچا کر ہی تو ہم لوگوں کو سامنے بٹھائیں گے۔ چلیے جی، میں آیت مبارکہ پڑھتا ہوں، بار بار پلٹ پلٹ کر یہ چیزیں آئیں گی۔ تو سر نے جیسے کہا 90% چیزیں اسی پر مشتمل ہیں، اخلاق، حسن اخلاق، موافقت، اخوت، بھائی چارہ، اسی پر ہوگا۔ دیکھیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ، اخفا بھی ہوگا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ کیا تھے بولیے؟ تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے تمہارے دلوں میں کیا پیدا کر دی؟ پھر بولیے، کیا پیدا کر دی؟ الفت پیدا کر دی۔ اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کے کرم سے تم سارے کے سارے آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے۔ تو دشمن کب تھے؟ اسلام سے پہلے کہ اسلام کے بعد؟ تو اگر کوئی اسلام لانے کے بعد بھی دشمن بنا کے رکھے، یہی تبدیلی لانی ہے آپ نے۔ کیا کرنی ہے بولیے؟ یہی تبدیلی حضور شیخ الاسلام ہمارے معاشرے میں چاہتے ہیں کہ ہم یہ تبدیل کر دیں۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں، پیج نمبر، تیزی کے ساتھ ہم آگے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر آ جائیں اگلے لیکچر پر 55۔ کس پر بولیے؟ پھر بولیے کس پر؟ پھر بولیے کس پر؟ پیج نمبر 55، بلکہ 57 پر آ جائیں۔ ایک مضمون ہم نے اس میں رکھا ہے جو روٹیٹنگ ہے، اور وہ ہے افکار۔ کیا مضمون ہے بولیے؟ پھر بولیے کیا مضمون ہے؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہے اور سوال کیا ہے بعض لوگوں نے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ منہاج القرآن اب وہی کام کرے گا جو دیگر مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں۔ یہ سوال آیا ہے، بعض لوگوں نے پوچھا ہے، تو بتانا چاہتا ہوں وہ کام بھی کرے گا اور منہاج القرآن انقلاب بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا، کیونکہ ہماری منزل کیا ہے بولیے؟ مصطفی انقلاب۔ تو یہ افکار ہی انقلاب ہے، یہ افکار ہی کیا ہیں بولیے؟ مسلم مفکرین کا تعارف ہے اس میں۔ شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی کی بات ہے، یہ پیج نمبر 57 پر آ جائے۔ یہاں پر جملہ لکھا ہے، وہ صرف آپ کے پاس پڑھنے لگا ہوں۔ اس غرض کے لیے روم کے شہر پونیا میں پہنچے حضرت مولانا جلال الدین رومی، مولانا روم کا ذکر آیا ہے یہ آگے۔ تو آپ پونیا میں پہنچے، وہاں ایک جگہ امائے دین، عمراء اور علماء کا بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ حضرت شمس الدین تبریزی بھی اس اجتماع میں بیٹھنے لگے۔ ایک روز مولانا روم کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ شمس الدین تبریزی پہچان گئے کہ یہی وہ جوہر قابل ہے جس کی خاطر مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ بس ایک تصور دینا چاہتا ہوں 1 منٹ کا۔ مولانا جلال الدین رومی کے لیے کس کو بھیجا گیا؟ شمس الدین۔ بولیے ذرا، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، مولانا جلال الدین رومی کے لیے کس کو بھیجا گیا؟ اور شیخ الاسلام کے لیے پیر سیدنا طاہر علاؤالدین کو بھیجا گیا۔ یہ آپ لوگوں کو کریکٹ کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں آپ چیزیں ڈال رہے ہیں، رفتہ رفتہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، یہ سارے کوئی مضامین پھر روٹیٹ ہو رہے ہیں بار بار۔ پھر افکار آ گئے، افکار میں اب امام ابو حامد الغزالی کا ذکر آ گیا جی۔ اس کے بعد آگے چلیں، پھر پیج نمبر
84 پر 5واں لیکچر آ گیا، ترجمہ و تفسیر ہے، پھر اس کے بعد فقہ ہے، فقہ میں غسل کے متفرق مسائل ہیں، پھر آگے چلیے الحدیث میں صلہ رحمی کی اہمیت ہے، یہ مضامین آپ دیکھتے جائیں سارے کے سارے. پھر تجوید ہے، تجوید میں حرکات کا بیان ہے، وہ سر پڑھائیں گے آپ کو. پھر تب ترجمہ و تفسیر میں ادھر دیکھیے، ترجمہ و تفسیر میں صرف میں ہیڈنگ پڑھنے لگا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء امت سے توسل. اولیاء امت سے کیا بولیے؟ آپ کیونکہ عقیدے کی بات بھی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ بھی درست کرنا چاہتے ہیں، تو صرف قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور اوپر ہیڈنگ اور اسی سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، تو غیر محسوس طریقے سے آپ لوگوں کے عقیدوں کی بھی کیا کر رہے ہیں؟ پھر بولیے کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں. پھر سیرت الرسول میں قبل از اسلام عربوں کی معاشرتی حالت ہے، پوری تاریخ آپ پڑھ رہے ہیں. اب آگے آ جائیے پیج نمبر 106 پر، پیج نمبر 106، اور اس میں جو فقہ کا ایک چیپٹر ہے ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں. فقہ کا ایک چیپٹر ہے ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیے پچھلے چیپٹرز میں نے اسکپ کر دیے تھے، اب یہاں پر تیمم کا بیان ہے. کس کا بولیے؟ میں پھر عرض کروں گا کہ فقہ کا چیپٹر پڑھاتے ہوئے آپ نے مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی بننے کی کوشش، پھر بولیے مفتی صاحب بننے کی کوشش اگر کریں گے اور بنیں گے، آپ بھی جائیں گے، آپ کی کلاس بھی جائے گی، کچھ نہیں پلے بچے گا. تو آپ نے غیر ضروری مسائل پر گفتگو نہیں کرنی. نمبر 1، کسی سوال کو دوران کلاس انٹرٹین نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے ایک مضمون کو کتنا ٹائم دینا ہے؟ 20 منٹ. کتنا بولیے؟ 2 گھنٹے میں کتنے مضمون لینے ہیں؟ 6. تو اگر آپ کسی ایک سوال کا جواب دینا شروع ہو گئے تو پورے 2 گھنٹے تو اس میں گزر جائیں گے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی. ہاں طریقہ کیا ہے پھر سوال کو انٹرٹین کرنے کا؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں گے کہ اپنا سوال لکھ کے دے دیں. نمبر 1، آتا ہو تو کہیں کہ اس کا جواب میں کلاس کے اختتام پر دوں. جو اٹھ کے جانا چاہیں وہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ جو بیٹھنا چاہیں، جواب سننا چاہیں وہ بیٹھ جائیں. لیکن آپ کی کلاس ختم ہو چکی ہے، آپ کی کلاس بولیے ختم ہو چکی ہے. اگر جواب نہیں آتا تو کہہ دیں کہ بھائی ابھی نہیں، پتا نہیں ہے، میں اگلے جمعے، اگلے ہفتے، اگلے اتوار کو پوچھ کر بتا دوں گا. تو اس میں کوئی انسلٹ ہے؟ نہیں، کوئی انسلٹ نہیں. بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. آئیے تیمم کے جائز ہونے کی حالتیں. تیمم کی تعریف ہے اور پھر اس کی لغوی تعریف ہے، پھر اس کے بعد آگے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. صرف میں ایک چیز پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ فقہ کس طرح پڑھانی ہے. تیمم کے جائز ہونے کی حالتیں، کہ تیمم کب جائز ہوتا ہے. سن لیں، پانی دستیاب نہ ہو. بولیے گا ذرا میرے ساتھ، پانی دستیاب نہ ہو. سب نہیں بولے ابھی تک. پانی دستیاب نہ ہو. سر کئی لوگ گھر میں آج بتا کے آئے ہیں کہ ہم نے وہاں نہیں بولنا. کئی لوگ بتا کے آئے ہیں، قسم کھا کے آئے ہیں کہ ہم نے نہیں بولنا. واللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کئی یہاں پہ آ کے بھی پیچھے بتا چکے ہیں، ٹیلی فون کر چکے ہیں کہ ہم نے نہیں بولنا. لیکن سر کا بڑا تجربہ ہے اس میں، پچھلے 20 سال کا. اونچی آواز سے بولنے سے آج تک کسی کی شہادت نہیں ہوئی. آپ کی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، گارنٹی ہے. ذرا بولیں ذرا، تیمم کے جائز ہونے کی حالتیں. پہلی کیا ہے؟ پانی دستیاب نہ ہو. پھر بولیے پانی دستیاب نہ ہو. چاروں طرف 1-1 میل پانی دستیاب نہ ہو. تو تب آپ کیا کریں گے؟ پھر بولیے کیا کریں گے؟ دوسری صورت، پانی دستیاب ہو لیکن پانی پر قدرت نہ ہو. پانی دستیاب ہو لیکن پانی پر، سامنے والے گھر میں پانی ہے لیکن گھر ہے، دروازہ ہے، اندر خواتین ہیں، تو کیا آپ دستک دیں گے کہ مجھے پانی چاہیے، میں نے وضو کرنا ہے؟ نہیں. آپ کی اس پر قدرت نہیں ہے. لہذا آپ پھر بھی کیا کریں گے؟ بھائی اونچی آواز سے کیا کریں گے؟
पानी दस्तयाब ना हो फिर भी क्या करेंगे? पानी दस्तयाब हो लेकिन फिर भी क्या करेंगे? तीसरी सूरत, पानी भी दस्तयाब हो, पानी पर कुदरत भी हो, लेकिन पानी काबिले इस्तेमाल ना हो। काबिले इस्तेमाल, गदला हो, मैला हो, खराब हो, स्मेल दे रहा हो, तब भी आप उससे वुजू क्या करेंगे? उसकी खासियत में तब्दीली आ चुकी है, तब भी आप तयम्मुम करेंगे। और चौथी सूरत मैं फिर गिनता हूं, सबसे पहले पानी दस्तयाब हो लेकिन कुदरत, पानी भी दस्तयाब हो, कुदरत भी हो, लेकिन काबिले इस्तेमाल। चौथी सूरत, पानी भी दस्तयाब हो, पानी पर कुदरत भी हो, पानी काबिले इस्तेमाल भी हो, मगर पानी कम हो। क्या हो? बोलिए, पानी तो उससे भी वुजू नहीं होगा। और फिर आप क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। आप मिसाल के तौर पर इतना पानी है कि चेहरा धो लें, हाथ ना धो सके, हाथ धो लें, पांव ना धो सके, तो अब आप क्या करेंगे? समझ आ गई सबको? ये कोई मुश्किल काम है? बताइए। आई एम जस्ट रीडिंग, लेकिन साथ मैंने क्लास को इन्वॉल्व किया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यूं पढ़ें, किताब के ऊपर नजरें हों आपकी, और सामने से सारे उठ जाएं और आप आंखें खोल के देखें तो कोई बंदा भी ना हो, अल्लामा साहब अकेले ही पढ़ रहे हो। ऐसे ही ना करना, ये सारे सो गए हों, क्योंकि पाकिस्तान में तो गर्मी बहुत है और गर्मी में नींद ज्यादा आती है जी, तो लिहाजा आपने ये ख्याल रखना है। चलें, ये फिक का मसला भी हो गया। ये स्टाइल है आपको पढ़ने का। फिर आगे देखिए, पेज नंबर 110 पे चले जाएं, 110। इसके अंदर अकायद आ गए। क्या आगे? बोलिए, फिर बोलिए, क्या आ गए? अकीदा है, उसकी तारीफ है, अकीदे और नजरिए में फर्क है, उसकी जरूरत और अहमियत है। तो देखिए, आप गैर महसूस तरीके से अकीदा भी पढ़ा रहे हैं कि अकीदा क्या होता है, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा हमला किसी और चीज पर नहीं है, वो अकीदे पर है। और फिर आप अगले सफे पर ही देखिए, अफकार में एक शख्सियत का नाम लिखा है। क्या नाम है उसका? हाय, मेरे कायद का नाम है। किसका है? बोलिए, हमारे कायद का नाम है। तो आप तहरीक भी पढ़ा रहे हैं, आप कायदे मोहतरम को भी पढ़ा रहे हैं, उनकी खिदमात को भी पढ़ा रहे हैं। तो ये यूं समझ लीजिए कि एक कंपेंडियम है जो तैयार किया गया है, कंपेंडियम है जो तैयार किया गया है। आ जाइए, पेज नंबर 1 to 8। मेरी गुफ्तगू तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तकरीबन। पेज नंबर 1 to 8, पेज नंबर 1 to 8 पर आ गए। एक मजमून आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, इसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इसका नाम है शख्सियत साजी। क्या नाम है? बोलिए। ये इतना अहम मजमून है कि आज के दौर की ये बहुत सख्त जरूरत है, हमारे मजहबी लोगों को भी, हमारे वो लोग जो मजहबी नहीं हैं, आमतुल नास हैं, उनको भी। उसकी वजह यह है कि हुजूर शेखुल इस्लाम का एक जुमला, जब हम फारिग तहसील हुए मिनहाजुल कुरान से, तो आखिर में आपके कुछ लेक्चर्स हुए, तो आपने एक जुमला फरमाया। मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब भी बैठे। आप फैसलाबाद से आए? फैसलाबाद? अच्छा, चलिए ठीक जनाब। तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने जुमला कहा। क्या कहा? बोलिए। जुमला कहा। वो जुमला आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आपने फरमाया कि आज के दौर में इस्लाम को न मलंगों की जरूरत है, न मलंगनियों की जरूरत है। आज के दौर में इस्लाम को वकला, दीन के लिए वकीलों की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की, स्कॉलर्स की जरूरत है, जिसके पास दीन का भी इल्म हो, दुनिया का भी इल्म हो, जिसकी शख्सियत अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो। तो मलंगों और मलंगनियों से इस्लाम का कोई फायदा होने वाला। तो मैं एक चंद जुमले पढ़ना चाहता हूं यहां से। देखिए, खाने के बाद दांतों में खलाल करने का मामूल बनाएं, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह हाथ धोएं। हम खलाल नहीं करते तो मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इंसान जरूरी बात करने के लिए किसी से चेहरे के साथ चेहरा लगाता है और फिर सारी उम्र तौबा करता है, बड़ी गलती हो गई।
तौबा करता है। तो मामूल बनाएं अपने मुंह को साफ। वो जो जर्रात मुंह में रह जाते हैं हकीकत में वही बदबू और स्मेल का बायस बनते हैं। तो ये मामूल बनाएं। फिर उसके बाद कानों की सफाई का भी मुनासिब एहतमाम करें। कानों की सफाई से मुराद ये जो झाड़ियां उगाती हैं, बाद लोगों के कानों पर झाड़ियां होती हैं, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट है, जाती और शख्सी बेहतरी है, इसके ऊपर आपने तवज्जो डालनी है। दाढ़ी, मूंछे और बालों की मुनासिब तराश खराश जरूरी है। बाद लोगों की दाढ़ी मुबारक फैल चुकी होती है माशाल्लाह दोनों तरफ, और जब मोटरसाइकिल पर पहुंच बैठते हैं तो एक हिस्सा इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप जा रहे हो और दाढ़ी मुबारक फैली हो तो सामने देखकर कोई शख्स उस बंदे से मुतासर होगा या तज़हीक करेगा? बताइए, बस बोलिए ना, बस मुनासिब जितनी आपके चेहरे पर खूबसूरत लगती है, हसीन। ये बुजुर्ग सामने बैठे हैं, कितनी हसीन दाढ़ी, कितनी खूबसूरत हसीन, वो बुजुर्ग पीछे बैठे हैं। तो मुनासिब तराश खराश, आका अलैहिस्सलाम, ये जो सुच्ची दाढ़ी का तस्वर है ना, ये इस्लाम में नहीं है। पता नहीं कहां से लोग लेकर आए। काना याखुजु लिहयतहु मिन तूलिहा व अर्ज़िहा, आका अलैहिस्सलाम अपनी दाढ़ी मुबारक की तराश खराश फरमाया करते थे, नीचे से भी, चौड़ाई से भी और लंबाई से भी खूबसूरत। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन, मस्जिदों में जाएं तो जीनत का इख्तियार करके जाएं, अपने आप को हसीन बना के। ये है इस्लाम का सही इम्बॉडीमेंट, अपने आप को बेहतर करके जाएं। तो ये हमने ख्याल रखना है। जिस्मानी अवारत से निजात के बाद तहारत और पाकीज़गी का इस कदर एहतमाम किया जाए कि जिस्म से नागवार दूर हो जाए। ये इंसानी शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू है। हाथ पाँव के नाखून हफ्ते में एक मरतबा जरूर काटें, और वरना उनमें मैल जमा होना शुरू हो जाती है। ख़वातीन तो इसलिए बढ़ा लेती हैं कि उन्होंने किसी को मारने होते हैं, नाखून भी जख्मी करना होता है। तो आप क्यों बढ़ाते हैं भाई? आप तो ख्याल रखा करें जी। हाथ पाँव के नाखून हफ्ते में एक मरतबा जरूर काटें, वरना उनमें मैल जमा होना शुरू हो जाती है और जरासीम परवरिश पाते हैं, जो खाने के जरिए पेट में जाकर मुख्तलिफ बीमारियों का, मसलन डायरिया, हैजा और इस तरह और भी बीमारियों का बायस बन सकते हैं। मेरी क्लास खत्म हो गई, लेकिन एक वादा करें, ये मुश्किल काम है। जो बंदा कह रहा है ना कि मुश्किल काम है, वो आज हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे। बताएं जरा मुझे, अगर कोई कह रहा है, क्योंकि सर हाफिज सईद रज़ा बगदादी साहब के पास उसका पूरा इलाज है, आज अपनी मर्ज का इलाज करके जाएं। यूं समझें, कितने मराकज़ इल्म बनाने हैं हमने? बोलिए जरा, कितने बनाने हैं? 24,999 बन चुके हैं। एक रह गया है और वो आपने बनाना। वो किसने बनाना है? वो मैंने बनाना है, वो आपने बनाना है। और तभी बनेगा जब आपके पास कमिटमेंट होगी, जब आपके पास लगाव होगा, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप इल्म की वादी में कदम रखेंगे, जब आप अपने आप को इस किताब और निसाब के लिए तैयार करें। अल्लाह पाक, अल्लामा इकबाल ने कहा था, इस शेर पर बात को खत्म करने लगा हूं, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की, सारे बोले जरा, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की। फिर बोलिए, यहाँ पे कोई सरफराज नाम का बंदा है? वाह, बस देखिए, इनकी बात हो रही है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इकबाल तो नमाज भी सवाब की खातिर नहीं पढ़ना चाहता, वो हुजूर के दीन की सरफराजी के लिए पढ़ना चाहता है। इकबाल के शहर वालों, इकबाल तो नमाज भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहता। हम तो टकरे मारते हैं, बस नहीं, ऐसी नमाज पढ़ें कि उसके पढ़ने के बाद लोगों की हालत बदल जाए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आबाद रखे, इज्जतों से नवाजे। मेरी गुफ्तगू खत्म हुई, कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ, लगा देते नारा, नारा लगाएंगे, बड़े नारे लगाए हैं आपने, आज एक नारा और लगवाते हैं।
ذرا میرے ساتھ بولیے گا. آپ نے کہنا ہے مرکز علم. کیا کہنا ہے؟ بولیں ذرا. میرا گھر بنے گا. میرا گھر بنے گا. اچھا لگتا ہے کہ نہیں بنے گا؟ تو پھر زور سے لگائیں. میرا گھر بنے گا. میرا گھر بنے گا. تیرا گھر بنے گا. تیرا گھر بنے گا. اس کا گھر بنے گا. اس کا سے مراد جس کو آپ نے جا کر دعوت دینی ہے. اس کا گھر بنے گا. اس کا گھر بنے گا. سب کا گھر بنے گا. میرا گھر بنے گا. تیرا گھر بنے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی تحریک منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ کے زیر اہتمام مراکز علم کا ٹریننگ کیمپ بڑے ہی چستہ دلچسپ اور اکثر انداز سے جاری ہے اور تمام شرکاء الحمدللہ بھرپور انداز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو میں محترم مقام جناب تحریک منہاج القرآن کی تمام ساتھیوں کی آگاہی کے لیے کہ نو منتخب ٹیم جناب حافظ احتشام محمود صاحب وہ تحریک منہاج القرآن کے صدر اور جناب محترم مقام جناب شہزاد رؤف صاحب وہ تحریک منہاج القرآن کے ناظم منتخب ہوئے ہیں. میں ان کو تحریک منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ کی جملہ قیادت کی طرف سے اور جملہ فورمز کی طرف سے رفقا کی طرف سے کارکنان کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بھرپور انداز میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہمارے آج کے مراکز علم کے ٹریننگ کیمپ میں محترم مقام جناب بابو نثار احمد قادری صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن سیالکوٹ بھی، علامہ سہیل احمد قادری صاحب مرکزی ناظم تربیت شریعہ کالج، اور جناب محترم مقام جناب سلیم بٹ صاحب سرپرست تحریک منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ، جناب محمد اسلم بصرہ قادری صاحب، جناب مختار احمد صاحی صاحب سرپرست تحریک منہاج القرآن سیالکوٹ، اور محترم المقام جناب محمد اشرف گجر صاحب صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ، اور محترمہ باجی رخسانہ عظمت صاحبہ صدر تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ سیالکوٹ اے، اور باجی زکیہ محمود صاحبہ ناظمہ ویمن لیگ سیالکوٹ اے ضلع سیالکوٹ اے، اور باجی سویرہ رضوان صاحبہ صدر منہاج القرآن ویمن لیگ سیالکوٹ بی، باجی حمیرہ یوسف صاحبہ ناظمہ ویمن لیگ سیالکوٹ بی، اور آنٹی منور قادر صاحبہ سرپرست ویمن لیگ منہاج القرآن ویمن لیگ. اور میرے سامنے تحریک منہاج القرآن کے لاتعداد قائدین بیٹھے ہیں، رفقا بیٹھے ہیں، کارکنان بیٹھے ہیں، اور وہ قائدین بھی ہیں جن کی شب و روز تحریک منہاج القرآن کے لیے کئی اشروں سے خدمات جاری ہیں. آج کے ٹریننگ کیمپ میں جملہ تحریک منہاج القرآن کی قیادت کو، اور جس قیادت کا میں نے آپ کے سامنے نام پیش کیے اور جن کے نام پیش نہیں کر سکا، میں سب کو تحریک منہاج القرآن ضلع سیالکوٹ کے اس ٹریننگ کیمپ میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے میں استاد العلماء کا لفظ تو ایک مخصوص انداز میں بولا جاتا ہے، صرف استاد العلماء ہی نہیں بلکہ پروفیسر بھی آپ کے ٹریننگ کیمپ میں آ کر بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر بھی آ کر بیٹھتے ہیں، بریگیڈیئر بھی آ کر بیٹھتے ہیں. ہر طبقے کے لوگ، چاہے جو ہے نا وہ علماء ہوں، فضلاء ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، وہ جہاں بھی حافظ سعید رضا بغدادی صاحب اور ان کی جملہ ٹیم جاتی ہے، وہ ان کے ٹریننگ کیمپ میں آتے ہیں، ان سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے.
تو میں محترم مقام جناب پروفیسر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب شمس العلماء فخر العلماء، ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ جناب پروفیسر حافظ محمد سعید رضا بغدادی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے ایک مختصر سی کلاس پڑھنی ہے۔ ایک مختصر سی کلاس پڑھنی ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہم پورے ملک میں جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد جو توجہ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ کچھ کیمپ ہم نے ایسے دیکھے، جیسے کراچی کا دیکھا، پھر ہم نے لاہور کا دیکھا، پھر ہم نے ایبٹ آباد کا دیکھا۔ وہاں شروع سے لے کر آخر تک توجہ یکسوئی نہبات، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ابھی تک سیالکوٹ جو ہے بحمد اللہ تعالی ان کو کمپیٹ کر رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب ہم وقت کو بچاتے ہوئے جن احباب کے پاس کتابیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کتابوں کی ضرورت کے بغیر ہی ہم انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک مضمون بتاؤں گا کہ یہ ٹاپک ہے، اس پر بتاؤں گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کتاب کی حاجت نہ رہے، جن کے پاس ہیں ان کو بتا دیں گے کہ صفحہ نمبر کیا ہے۔ ابھی جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے علم التجوید۔ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک علوم ہوتے ہیں، ایک فنون ہوتے ہیں۔ علوم وہ ہوتے ہیں جو آپ صرف ریڈنگ کر سکیں اور آپ کو سمجھ آ جائے، اوپر سے دیکھ کر پڑھیں، آپ کو استاذ کی ضرورت نہ پیش آئے۔ مگر فنون وہ ہوتے ہیں کہ آپ پڑھ تو رہے ہوں کلمات، مگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو یہ چیزیں ہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ گردانے پڑھ رہے ہیں، درب دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا، آپ لکھا ہوا تو پڑھ لیں گے، لیکن آپ کو نہیں پتا یہ گردان ہوتی کیا ہے، سیغہ کیا ہوتا ہے، واحد کیا ہوتا ہے، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس کو کہتے ہیں فنون۔ بولیے گا کیا کہتے ہیں؟ فنون۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ 2018 میں غالباً 18 ہی میں ہم لوگ سیالکوٹ آئے تھے۔ اہل سیالکوٹ میں 10 دن ہماری میزبانی کی تھی اور ایک بہت خوبصورت ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز کے نام سے 10 دن کا ایک پروگرام ہوا تھا، جس میں 100 کے قریب مرد و خواتین نے شرکت کی تھی الحمدللہ تعالی۔ آج دوسری دفعہ موقع مل رہا ہے کہ آپ احباب کی علمی طور پر ہمیں خدمت میسر آئے گی۔ تجوید کے 16 لیکچر ہیں اس کتاب میں۔ 16 لیکچرز میں سے کچھ لیکچر ایسے ہیں جو نان ٹیکنیکل ہیں، یعنی جو نہ بھی استاد سے پڑھے جائیں تو سمجھ آ جائے۔ لیکچر نمبر 1 میرے پاس کھلا ہے 27 پیج پر، اس کا نام ہے آداب تلاوت۔ آداب تلاوت ہمیں استاد سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھانے کے لیے صرف اوپر سے دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکچر نمبر 2 ہے 46 پیج پر، تجوید کی ضرورت و اہمیت۔ یہ بھی استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ریڈنگ ہے۔ لیکچر نمبر 3 پیج نمبر 60 ہے، 60۔ اب جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تجوید کا تعارف ہے، اس میں تجوید کی لغوی تعریف ہے اور اصطلاحی تعریف ہے۔ تو آئیے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ جتنی دیر آج ہم نے بیٹھنا ہے وہی والہانہ جذبہ جو آپ نے شروع سے مینٹین کر رکھا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ واقعی اس کلاس کو پڑھنے کے لیے آئے تھے، یہ وہی ہے حضور نے فرمایا 2 آیات پڑھ لو تو اس سے بہتر، اس سے بہتر، فلاں چیز سے بہتر۔ ایک جگہ پہ فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو بابا من العلم خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ اگر تم ایک سینٹنس علم کا سیکھ لو، ایک جملہ، ایک آیت، ایک سینٹنس سیکھ لو تو تمہارے لیے 100 رکعتیں نماز پڑھنے سے کہیں بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم ایک چیپٹر سیکھ لو، وَلَئِن تَغْدُوا بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، ایک چیپٹر سیکھ لو
تو خیر لک من ان تصلی الف رکعہ، وہ تمہارے لیے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی اسی نشست میں ہم ایک چیپٹر نہیں، کم از کم 8 سے 9 چیپٹر سیکھنے والے ہیں، ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک خوشخبری بھی ہے اس کے بعد حضور نے فرمایا اُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، یہ سیکھ لو، یہ 1000 رکعت سے بہتر ہے، چاہے بعد میں اس پر تمہارا عمل ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، عمل کر سکو یا سو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے آپ کہیں سر یہاں سے تو سیکھ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس پر عمل کر سکیں گے یا نہیں، یہاں سیکھ لیں گے تو وہ جو انعام حضور نے جس کا وعدہ فرمایا ہے اس کے حقدار ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے جی تجوید قرآن کا سبق ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے علم التجوید کی لغوی تعریف کہ تجوید ہوتی کیا ہے۔ ہم کہیں گے کہ تجوید کسی بھی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ 3 لفظ بولے ہیں میں نے، خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا تجوید کہتے ہیں کسی بھی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا یہ ایک بندے نے ہم نے زبانی اس کو حفظ کر لینا ہے۔ اب میری بات کہیے گا، کسی بھی شے کو نہیں، جتنا میں پڑھ رہا ہوں، کسی بھی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ ایک دفعہ اور پڑھنے سے ہمیشہ یاد ہو جاتی ہے۔ میرے بات کہنا ہے کسی بھی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا۔ یہ تو تھی تجوید کی لغوی تعریف۔ کوئی سنا سکتا ہے؟ بیٹیاں ساری سنا دیں مل کے۔ کسی بھی شے کو عمدہ کرنا یا شاباش، آپ بھی سنا دیں چلے مل کے۔ کسی بھی شے کو خوبصورت کرنا، یاد ہو گئی؟ چلیں اب اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف تجوید اصل میں کہتے کسے ہیں؟ لغوی تعریف وہ ہوتی ہے اہل لغت جو لفظ بناتے ہیں کسی خاص معنی کے لیے، ہمیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہے، جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، وہ اصطلاحی تعریف ہوتی ہے۔ تو اصطلاحی تعریف سنیے گا، کون سا حرف، پہلے سن لیں، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا اور کیسے نکلے گا۔ 3 لفظ بولے میں نے، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا اور یہ تجوید ہے یہ ساری۔ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان میں سے کون سا حرف کہاں سے نکلے گا اور وہ، اب آپ میرے بات پڑھیے گا، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا اور کیسے نکلے گا۔ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا اور کیسے نکلے گا۔ یہ جو سائیڈ ہے یہ والے سنائیں بس، کون سا کہاں سے کا اور کیسے۔ ہاں سمٹری بھی رہنی چاہیے، لگے کہ ایک ہی بندہ پڑھ رہا ہے۔ آپ سنائیے گا، کون سا حرف کہاں سے اور ماشاءاللہ کمال ہو گیا۔ بیٹیاں سنائیں گی، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا اور کیسے نکلے گا۔ سیالکوٹ تو ایسے جیسے شروع سے تجوید ہی پڑھ رہا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ ہم سارے مل کے پڑھتے ہیں اور علامہ محمود صاحب کو خوش کرتے ہیں جو اونچا بلوانا چاہ رہے تھے آپ کو۔ بولیں بھی اونچی آواز سے، کون سا حرف نکلے گا اور کیسے نکلے گا۔ جو سوچ رہے ہیں نا کہ ہم پہ زور نہیں لگانا، جو ہوگا یہ کر لو، کوئی بات نہیں ہے، نہ لگائیں زور۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ایک سفارش کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ حضور جو زور لگاتے ہیں آپ انہیں زیادہ رحمتوں کا حقدار بنائیں، کیونکہ وہ اس سیکھنے کے لیے استاذ کی بات مانتے ہیں نا۔
چلیں اس قابل تو نہیں لیکن خدمت کے لیے حاضر تو ضرور ہو گئے. بھلے ایک حرف سیکھیں گے آپ پھنس تو گئے, استاد تو بنا لیا نا آپ نے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ اونچا بولیں. ویسے بھی یہ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو جلی ہے ہماری گردن کے اندر, ایک پردہ جلی ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں سارا دن کیا کیا بول بول کے تو سخت ہوئی ہوتی ہے. سو اس سبق کو سیکھتے ہوئے اگر ہم زور لگا کے اس کا خاتمہ کر دیں, یہ پہلے والی جلی جو جھوٹ غیبت چغلی اور پتہ نہیں کیا کیا کر کر کے موٹی ہوئی ہے, اگر یہ ختم ہو جائے, گلا پھٹ جائے ایک دفعہ, نئی جلی آ جائے گی وہاں پر جو قرآن کو سیکھتے ہوئے ہمیں دوبارہ سے نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. سو محمود بھائی نے کہا کہ گارنٹی ہے کہ کسی بندے کی شہادت نہیں ہوگی. میں گارنٹی نہیں دیتا, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ویسے. ہاں جی, ایسا نہ ہو کوئی ایشو ہو جائے اور آپ ہمیں جانے نہ دیں واپس. لیکن اونچا پڑھیں, کون سا حرف, کوئی آواز نہیں ہے, یہ آواز بنائیں جو اصل ہے آپ کی. کون سا حرف کہاں سے نکلے گا اور کیسے نکلے گا. بہت ہی اعلیٰ. تو یہ ہے تجوید. اصل میں تجوید کی کوئی آسان لفظوں میں تعریف پوچھنا چاہے تو انہیں کہیں جی تجوید دو چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ وہ کہیے مخارج, مخارج, مخارج اور صفات, 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 مخارج اور صفات, مخارج اور مخارج اور مخارج کہتے ہیں کہ حرف کہاں سے نکل رہا ہے, کہاں سے خارج ہو رہا ہے, اس کو مخرج کہتے ہیں. اس کو حرف کا کیا کہتے ہیں؟ ہاں, آپ کو سمجھنا آئے تو آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھنا ہے سر فلاں جملے کی فلاں لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی. تو مخارج کہتے ہیں حروف کے نکلنے کی جگہ کو, کس کو؟ اور صفات کہتے ہیں جب وہ نکلیں گے ادا ہوں گے تو کیسے ادا ہوں گے. کہاں سے نکلے گا مخرج ہو گیا, اور اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اس کی صفات ہو گئی, یہ اس کی. تو تجوید کتنی چیزوں کو جاننے کا نام ہے؟ مخارج اور تعریف کیا پڑی ہے, کون سا حرف کہاں سے اور. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تو پتا ہے مگر بہت ساروں کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ عربی کے حروف تہجی 29 ہیں. کتنے ہیں؟ 29. اور یہ جو 29 حروف ہیں یہ 17 مختلف جگہوں سے ادا ہوتے ہیں. حلق کا یہ حصہ جہاں سے ہمارا حلق شروع ہوتا ہے, یہاں سے لے کر یہاں سے بھی ادا ہوتے ہیں, یہاں سے بھی, یہاں سے بھی, یہاں سے بھی, یہاں سے ہونٹوں سے اور آخری ناک کی اس ہڈی سے. 17 مخارج ہیں ٹوٹل. کتنے مخارج ہیں؟ 17. اگر ہم نے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے اس حرف کو ساکن کر دیں. کیا کر دیں؟ مثال کے طور پر ہم نے با کا مخرج معلوم کرنا ہے کہ با کا مخرج کیا ہے, وہ کہاں سے ادا ہوتی ہے, اس کو ساکن کر دیں. ساکن کر کے اس سے پہلے الف زبر آ لا کر اس پر ماریں. الف زبر با اب, تو اب وہ جہاں سے آواز نکلے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا. مارے ذرا با کو, با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو ہماری بہنیں بتائیں پہلے با کو ہم کیا کریں گے؟ اونچا بولیں, کیا کریں گے؟ شاباش, ساکن کریں گے. اور اس سے پہلے حمزہ زبر آ لا کر ماریں گے. الف زبر با اب. تو مجھے لگتا ہے دونوں ہونٹوں کا اندر والا تر حصہ جب ملتا ہے تو با ادا ہوتی ہے. اب دوبارہ کہتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا وہی سے با ادا ہوئی. اب, ہاں جی صحیح بات ہے. اب میم کا مخرج معلوم کرنا ہے, میم کا. تو کیا کریں, پہلے میم کو بولنا بند کر دیا آپ نے, میم کو اس سے پہلے الف زبر آ لا کر مارنا ہے. الف زبر میم ام. دونوں ہونٹوں کا اب باہر والا خشک حصہ ملا ہے تو میم ادا ہوئی ہے. دوبارہ کہہ کے دیکھتے ہیں, ام. باہر والا ہی ملا ہے نا. اب کہیں اب, اب, اب اندر والا ادا ہوا ہے. آخری حرف پریکٹس کرتے ہیں. کینچی والا جو قاف ہے, موٹا قاف 2 نقطوں والا جو ہوتا ہے,
وہ ادا ہوتا ہے خواتین و حضرات، یہ جو ہماری زبان کی جڑ ہوتی ہے، زبان کی یہ جو 2-3 مخارج کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے، صرف آپ کو چیز واضح کرنے کے لیے کہ مخارج کہتے کسے ہیں، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ قاف یہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ سے۔ زبان کی جڑ جہاں شروعات ہوتی ہے زبان کی، جب وہ اوپر تالو کو لگتی ہے، وہاں پر تالو کبے کے ساتھ نرم تالو ہوتا ہے۔ کون سا تالو ہوتا ہے؟ اس کے بعد کبے کے بعد آگے تالو سخت شروع ہو جاتا ہے، سخت۔ اس سے پہلے جو نرم تالو ہوتا ہے، زبان کی جڑ جب وہاں لگتی ہے تو وہاں سے قاف موٹا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح قاف کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے حمزہ زبر آ یا الف زبر آ لا کر پڑھیں گے تو یہاں انگلی رکھیں، بلا یہاں انگلی رکھیں اور میرے بات کہنا ہے اق وہی سے ادا ہوا نا، وہی سے ادا ہوا۔ اچھا، یہ جو قاف ہم نے یہاں سے ادا کیا، ہم اس کو با والی جگہ سے ادا کر کے چیک کرتے ہیں، یہاں سے ہونٹوں سے۔ وہ جو کہیں آپ یہاں سے کیا نا، اس کو قاف کی آواز ہونٹوں سے نکالتے ہیں، نکالیں نہیں نکلتی نا؟ ہر حرف کا الگ مخرج ہے، ہر حرف کا الگ سپورٹ ہے، الگ جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں مخارج۔ ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ 17 مخارج ہیں۔ ویری گڈ، یہ تھوڑی سی ہم نے اس مخارج کی بحث کو سمجھا ہے۔ اسی طرح صفات ہوتی ہیں کہ جب وہ نکلے گا وہاں سے تو موٹا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، سختی سے پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے، لمبا کریں گے حرف کو یا نہیں کریں گے، اس کو صفات کہتے ہیں۔ اس علم کو بالتفصیل آپ نے پڑھنا ہو تو ہمارے ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز کا حصہ بنے، جس میں ہم A to Z سارے علم تجوید میں سے گزارتے ہیں، بندے کو گزارتے نہیں ہیں بلکہ یاد کروا دیتے ہیں۔ تو 2 چیزیں ہو گئی تھی۔ تجوید کا لغوی معنی ہے کہ کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور سنوارنا، خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور شاباش سنوارنا۔ اور اصطلاحی معنی یہ تھا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا اور یہاں تک یاد ہو گیا، سمجھ بھی آ گیا۔ اچھا، ہر علم کے بارے میں قرآنی حکم موجود ہیں۔ تجوید کے بارے قرآنی حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اب آپ نے میرے بات پڑھنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اب سنائیں گے آیت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ہاں جی، یہ قرآنی آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے تجوید کے علوم کی طرف۔ اس کے بعد آخری چیز جو اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تجوید کا مرکز و محور کیا ہے، یا تجوید کا موضوع کیا ہے۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی خطاب ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، کوئی تحریر یا تقریر ہوتی ہے، اس کا موضوع عنوان ہوتا ہے۔ تو تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی۔ حروف تہجی، حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الف سے یا تک جو حروف ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو علم التجوید اس بات پر بحث کرتا ہے کہ الف کہاں سے نکلے گا، کیسے نکلے گا، با کہاں سے نکلے گی، کیسے نکلے گی، تا کہاں سے نکلے گی، اور یہ ہے علم التجوید۔ اس کو ہم نے پہلا جو تعارفی لیکچر ہے تجوید کا وہ مکمل کر لیا۔ آگے صفحہ نمبر بتائیے جی حسن۔ 72۔ اس سے آگے چلیں، یہ سورہ الکافرون کی پریکٹس ہے۔ 84 پر چلتے ہیں۔ ہاں جی، حروف تہجی کا بیان۔ اب چیزیں دلچسپ ہو رہی ہیں۔ حروف تہجی کا بیان۔ حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے معروف، ایک طریقہ ہے مجہول۔ معروف کہتے ہیں اصلی طریقے کو اور مجہول کہتے ہیں غیر اصلی طریقے کو۔ وہ غیر اصلی اور غیر صحیح طریقہ، غلط طریقہ کیا ہے کہ الف بے تے سے ہے خے، یہ غلط طریقہ ہے پڑھنے کا۔ حروف تہجی کو پڑھنے کا عربی میں معروف اور صحیح طریقہ یہ ہے جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں۔ آپ نے میرے بات پڑھنا ہے۔
ایک ہی دفعہ پڑھنے سے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ ادھر دیکھیں میرے ہاتھ کی طرف. جتنے بھی حروف کو ہم کھینچیں گے جیسے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولا جاتا ہے. کتنا کھینچیں گے؟ جیسے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایک الف کی مد کرنا. مقدار مد ایک الف. کتنی؟ ایک الف کھینچنا. ایک الف کھینچنا ہوتا ہے جیسے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھینچتے ہیں. اب آپ نے میرے پاس پڑھنا ہے. ادھر دیکھیے گا, ہو سکے تو آپ خود بھی کر رہے ہیں. الف پڑھنے کچھ نہیں ہوتا, تھوڑا سا رہ گیا ہے. الف با تا ثا جیم. محمود بھائی مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سنائیں جی. میں نے کہا تو نہیں تھا. جب ہم یہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو یقین کریں کہ فضائیں گونج رہی ہوتی ہیں. کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ہمیں بیسیکلی خراب کیا ہے حضرت علامہ اقبال نے. ہم اچھے بلے تھے, تقریباً اچھے بلے تھے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا, تب سے پھر بدل گئے. اقبال یہ کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی اس گلے کا کیا کرنا ہے؟ اگر یہاں بھی استعمال نہیں کرنا تو کہاں کرنا ہے؟ کب اس کا صحیح استعمال ہوگا؟ قیامت کے روز تو ایک ایک عضو بولے گا. تو یہ تو کہیں کہ مولا زندگی میں پہلی دفعہ اس نے مجھ پر زور ڈالا تھا تو گناہ اچھے کام کے لیے ڈالا تھا. ذرا مدہوشی میں پڑھیں. میں تو نارمل بھی آپ کو پڑھا کے چلا جاؤں گا, میں تو اوپر سے بھی گزار کے چلا جاؤں گا. میرے اندر کیا لالچ ہے کہ میں آپ کو لازمی یاد کروا کے جاؤں. بخدا مجھے کسی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے سوائے مکین گنبد خضرا کے پریشر کے. میں اپنے آقا و مولا کو خوش کرنے کے لیے آپ پر محنت کرنا چاہتا ہوں, اور آپ بہت پیارے لوگ ہیں. آپ پورا زور لگائیں, آپ کو لطف آئے. چھوڑ دیں گے یہ علی بات آسا ہے. آپ سمجھیں محبوب کی نعت پڑھ رہے ہیں. زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آیاں. شان تیری, یہ حضور کی شان ہی پڑھ رہے ہیں. سب کچھ حضور ہی کے لیے ہے یہ سارا. تو کہیے گا الف نہیں, کوئی مزہ نہیں آ رہا. الف با تا ثا جیم ہا خا دال رال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. خود بتائیں کہ آپ کو اچھا لگا اس طرح پڑھ کے؟ لگا ہے نا؟ آخری دفعہ ہم یہ پڑھیں گے پریکٹس اس کی, پھر اگلے سبق پر چلے جائیں گے. اب کی بار آپ خود بھی انگلیوں سے پریکٹس کریں گے, ہاتھ ایسے کر لیں. اسی طرح وجد میں پڑھنا ہے. سوچیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, تصور کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مجلس میں موجود ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرما رہے ہیں. یہ تصور کریں, مجھے نہ سنائیں, حضور ہی کو سنا دیں, جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کو سنائیں. کہ کبھی حضور ملے تو حضور کو یوں سبق سنایا جائے, مزہ آ جائے, لطف آ جائے. یقین کریں میرا تو دل, پڑھ تو ہم تجوید رہے ہیں مگر میرا دل کر رہا ہے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی چم چم برستی رہیں, تاکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کی خیرات اور فیضان بھی ساتھ ملتا رہے. چلیے جی, بے خود ہو کے دیوانہ وار. الف با تا ثا جیم ہا, اونچا پڑھیے, خا دال رال را زا سین
صاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ماشاءاللہ اب بڑا مزہ آیا, بہت لطف آیا. یہ پورا باب سیکھا ہے ہم نے. کتنا سیکھا ہے؟ کتنے باب سیکھے ہیں؟ تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی سیکھا, وہ پورا ایک باب ہے, علم کا باب ہے پورا, وہ سیکھ لیا. پھر اس کے بعد مخرج سیکھا ہے, وہ باب ہے پورا. حروف تہجی کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھا, یہ پورا باب سیکھا ہے. اب ہے آگے حرکات کا بیان. پیج نمبر 99 پیج پہ آ جائیے جن کے پاس کتابیں ہیں. حرکات کا بیان. حرکت کہتے ہیں جی زبر زیر پیش کو. میں چاہ رہا ہوں جلدی سے نکلیں. کس کو کہتے ہیں؟ بولیے گا, کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ زبر زیر پیش کو حرکت کیوں کہتے ہیں؟ غور نہیں کیا کبھی ہم نے. دیکھیں, زبر زیر پیش کو حرکت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر حرف متحرک ہی نہیں ہو سکتا, پڑھا ہی نہیں جا سکتا. یعنی زبر زیر پیش کے بغیر حرف کا جسم ہے اس میں روح شامل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں یہاں پہ, ادھر دیکھیں گے, یہ والا با لکھتا ہوں, با نقطہ لگا دیا, یوں کر کے نقطہ لگا دیا. صرف اس پر زبر زیر پیش ڈالی ہے میں نے؟ نہیں ڈالی نا. اس کو پڑھ کے بتائیں. اس پہ زبر زیر پیش نہیں ڈالی, لہٰذا یہ پروننسیٹ ہی نہیں ہو سکتا. اگر آپ با کہیں گے تو آپ نے اس کو نہیں پڑھا, آپ نے با زبر الف با ان کو پڑھا ہے, ان کو پڑھا ہے. اگر حرف ساکن ہو تو وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا. تو زبر زیر پیش ہی حرف کو متحرک کرتے ہیں, حرف کو یعنی حرکت دیتے ہیں, حرکت دیتے ہیں. اچھا, یہ ہر زبان میں ہوتا ہے, ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ابھی جو اردو کلمات میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, ہماری زبان پر بھی زبر زیر پیشیں ہیں. کوئی لفظ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, مثال کے طور پر لفظ بولا, لفظ تو میں نے لام کے اوپر زبر پڑی ہے, فا اور زا کو ساکن کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو لفظہ نہیں کہا, لفظی نہیں کہا, لفظو نہیں کہا, لفظ کہا ہے. کیوں؟ مجھے پتا ہے اس کی حرکات کیا ہیں. تو حرکات, زبر زیر پیش کو حرکات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ حروف متحرک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یعنی پچھلا حرف اگلے حرف کے ساتھ ملتا ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اگلے سبق پر چلتے ہیں. حرکات کا کنسپٹ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر دو زبر دو زیر دو پیش ہو, اس کو کیا کہتے ہیں بلا؟ تنوین. تنوین کہتے ہیں. اور جس حرف پر تنوین ہو کہتے ہیں یہ منون ہے. کیا ہے؟ منون. اگر مشکل لگے تو کہیں منور. 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 منور کی را کی جگہ پر نون لگا دیں. منون. منون. تنوین والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ منون کہتے ہیں. جس حرف پر شد ہو, وہ تین ڈنڈوں والی یوں کر کے, اس حرف کو کہتے ہیں مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں. اس میں تھوڑی سی اور بھی بات لکھی ہوئی ہے, وہ میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ بھی بھلا اس کو چھوڑ دیجئے گا. مثلا عربی ٹرمینالوجی لکھی ہے تھوڑی سی کہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں, زیر کو کسرہ کہتے ہیں, پیش کو دمہ کہتے ہیں. وہ ضرورت نہیں ہے, اس کو رہنے دیں گے آپ. زبر زیر پیش کی بات بھی ہم نے کر لی. آگے بڑھیں گی. 116 نمبر پیج ہے, اور اس پر 116 نمبر پیج پر جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے مخرج کا بیان. صرف 2 یا 3 چیزیں رہ گئی ہیں, 2 یا 3 چیزیں. مخرج کسے کہتے ہیں یہ آلریڈی ہم پہلے بات اس پر کر چکے. مخرج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے. اور جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے کیا کرتے ہیں؟ اور اس سے پہلے الف زبر لا کر پڑھتے ہیں. یہ بھی مکمل ہو گیا سنجواتی صاحب. 142 حروف مدہ ہیں. ہاں, اصل سبق اب آیا ہے. اصل سبق اب آیا ہے 142 پیج پر. اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ زندگی بھر انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی دعائیں دیں گے اور ہمیں بھی دعائیں دیں گے. پراپر تجوید کا سبق اب آیا ہے.
پہلے تو ڈیفینیشنز وغیرہ تھی. حروف مدہ کا بیان ہے. کون سے حروف کا بیان ہے؟ خدمت کا. ہماری بیٹیاں اٹینٹو بیٹھی ہیں. کوئی نشانی ہو ٹھیک ہے, نعرہ ہی لگا دیں آپ. ہر گھر بنے گا مرکز علم, یہ نعرہ لگا دیں. ہر گھر بنے گا مرکز علم. ہر گھر بنے گا مرکز علم. ہمارا گھر بنے گا مرکز علم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا فخر ہے. یہ ہم نے ساری زندگی پڑھایا ہے. اگر خواتین نہ پڑھ رہی ہوتی تو آپ کو دیکھ دیکھ کر تو انشاءاللہ ہم نے یہ کام چھوڑ ہی جانا. جو رسپانس ادھر سے ساری زندگی ہمیں رہا, یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے. اور یار زور لگاؤ اور زور لگاؤ, چلو تھوڑا سا اور زور لگاؤ. یہ ساری زندگی موٹیویشن میں گزر گئی. ہم سارے کام کرتے ہیں, پڑھنا نہیں چاہتے. نہ ہل جوتتے ہیں نہ دیتے ہیں پانی. اور جب یاس کرتی ہے ہم پہ گرانی تو کہتے ہیں حق کی ہے نا مہربانی. وہ سارا ادھر ڈال دیتے ہیں. ہم نے کتنی محنت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ تو کانٹے بھی بچھائے گئے. ہر روز جب حضور نکلتے تو جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ نکلنے سے پہلے حضور کی راہ میں کانٹے پھینک دیتی تھی. اور آپ کو پتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ کونین بالکل چھوٹی عمر میں, تصور کریں, جن سے اعلیٰ خاتون کائنات میں پیدا ہی نہیں کی گئی, ان کے ناز و نعم کا عالم کیا ہوگا. جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں, جو حبیب خدا کی بیٹی ہیں, جن کو کائنات کی سیدہ اور سردار کا لقب دیا گیا, اور جن کو جنت کی عورتوں کی سردار یعنی جنت جن کے نام رجسٹری اور الاٹ کر دی گئی, وہ ان کے ہاتھ مبارک جو ہیں اپنے بابا کو بتائے بغیر وہ حضور کے باہر نکلنے سے پہلے ہی باہر نکل جاتی اور گلی میں یوں ہاتھ پھیرتی یوں, اور آپ کے ہاتھ ان کانٹوں سے ہمیشہ زخمی رہتے. یقین کریں زخمی رہتے. اور پھر حضور نے کیا کیا نہیں دیکھا. پھر حضور جب تشریف لاتے گھر میں, چہرہ مبارک گرد سے اٹا ہوتا, بال بکھرے ہوتے, حضور کی حالت ہوتی محنت کر کر کے, تو رو نہیں پڑتی تھی شہزادی. حضور کیا کرنے جاتے تھے باہر؟ دعوت ہی کا کام کرنے جاتے تھے نا, دعوت ہی کا کام کرنے جاتے تھے. کتنی محنتیں کی. طائف تشریف لے جا رہے ہیں, لوگوں نے کہا حضور یہ تو سب سے بدبخت ہیں, آپ ان کے پاس مت جائیں, بعد میں کوئی پلان کر لیں گے, ابھی یہ بکھرے ہوئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی کوئی طاقت مجھے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے روک نہیں سکتی. سو آپ نے دیکھا کہ رحمت للعالمین کے اوپر اتنے پتھر برسائے انہوں نے کہ لہو بہتا 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 آپ کے نالین مبارک بھر چکے تھے خون سے. دوستو ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم تو صرف مال اڑا رہے ہیں. بالکل. ہم 3 دن پہلے ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار ہمیں ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے, دوبارہ نہیں ملی, لہٰذا ہم نے ایک ایک گھر میں دنیا میں قرآن کی دعوت پہنچانی ہی پہنچانی ہے, ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملنا. یہ ہم عزم کر رہے تھے کہ جتنی زندگی باقی ہے پہلی بھی لگائی ہے, لیکن انشاءاللہ. اور جو یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا, نہیں, ایسا بھی بالکل نہیں ہو سکتا, انشاءاللہ ہو کر رہتا ہے. جن لوگوں نے دنیا بدلی ہے انہوں نے محنت کی ہے. اگر ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں اور اس سوسائٹی کو زندہ انسانوں کی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ کے گھر اگر مرکز علم بن گیا, اگر صرف آپ کے گھر بن گیا, یہ دھیان سے سنیے میرا جملہ, میری بیٹیاں بھی سنیں, اگر صرف آپ کے گھر بن گیا, کہاں بن گیا؟ صرف آپ کے گھر بن گیا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے دنیا بدل دی. ساری آپ نے صرف ایک بندے کی اصلاح کر دی, ایک بندے کی, تو آپ نے اپنے پیدا ہونے کا حق ادا کر دیا. اب آپ کی طرف سے دنیا جہاں جاتی ہے جائے, مگر آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. جوانوں کی طرح اٹھنا ہے. صحابہ چاہتے تھے سارا دن گھوڑے پہ رہتے تھے, تلواروں سے زخمات, کبھی واپس آتے, ابھی مرہم پٹی ہو رہی ہوتی تھی, مرہم پٹی ہو رہی ہوتی تھی, دوبارہ حضور کی آواز آتی, دوبارہ نکل پڑتے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شادی ہوئی ہے,
شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے شادی کی، اور صبح کا وقت ہوا، اعلان ہو گیا کہ جہاد پہ کے لیے نکلنا ہے۔ حنظلہ اسی وقت دوڑ لگا دی، نوجوان تھے، شادی کی پہلی رات تھی، دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگا دی تو بیوی بھی پیچھے دوڑ رہی ہے کہ سرتاج رک جائیں اور ان کو جانے دیں، صبح ہو جائے گی تو اچھی طرح سے سکون سے تسلی سے مشورہ کر کے 4 باتیں کر لیں، کوئی وعدے وعید کر لیں، کچھ تو کر لیں۔ آپ کو آواز آئی ہے کہ جہاد کے لیے مصطفیٰ نے پکارا، آپ دوڑ پڑے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، میں مصطفیٰ کے نام پر بک چکا ہوں۔ یقین کریں مجھے تو اس پر عجیب کیفیت شرم محسوس ہوتی ہے کہ کیا ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں بک چکا ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ آئی پھر پیچھے، اس نے کہا اچھا ایک شرط پہ جانے دوں گی، جہاں تمہارا آخرت میں ٹھکانہ ہوگا مجھے بھی ساتھ رکھنے کا وعدہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حنظلہ جاتے ہیں، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب مسلمان شہداء کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھی اور ان کے کفن دفن کا انتظام اور غسل کا کیا جا رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں شہید کو ویسے ہی دفنا دیا جاتا ہے، اور فرمایا حضرت حنظلہ کے لیے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ پوچھو کیوں دے رہے ہیں، کیا وجہ پیش آئی ہے؟ کیا وجہ پیش آئی؟ یعنی غسل تو نہیں ضرورت اس کی شہید کے لیے، اس کو کیوں غسل دے رہے ہیں؟ گھر والوں سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کے بعد گئے تھے، غسل کا وقت بھی نہیں ملا تھا، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج دیا غسل دینے کے لیے۔ دوستوں بڑے بڑے کٹ گئے مصطفیٰ کے نام پر، ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں ہیں۔ ایک صحابی حضرت زید اور ایک اور صحابی ان کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، تلوار نکالی ہوئی تھی اس شخص نے، کافر نے تلوار نکالی ہوئی تھی، اور تلوار نکال کے یہاں رکھا اور کہا کہ زید کہو آج تم تمنا کرتے ہو نا کہ تمہاری جگہ پر آج محمد ہوتے اور تم اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہوتے، تم بچ جاتے، آج تمہیں احساس ہوا ہے نا کہ تمہاری جگہ پر آج وہ ہوتے۔ انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میں تو یہ بھی تمنا نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے میرے محبوب مصطفیٰ کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ فرمایا کاٹ دو گلا، میں کبھی یہ تمنا نہیں کرتا۔ 2 صحابی تھے، ان کو درخت پہ لٹکایا، زندوں کی چمڑی کاٹتے تھے، زندوں کی، اور کہتے تھے باز آ جاؤ مصطفیٰ کا نام لینے سے، اس کی غلامی سے۔ انہوں نے کہا کاٹ دو، ایک ہی دفعہ کاٹو گے نا، ایک ہی دفعہ جان دی گئی ہے۔ جب تک یہ جذبہ اس امت میں پیدا نہیں ہوگا ہم کیسے اٹھیں گے؟ حضور شیخ الاسلام نے اپنی زندگی ہم لوگوں کو دی ہے، ہمیں کہا کہ ہم واپس آ جائیں اس راستے پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے، ہم دوسرے راستوں پر چل پڑے۔ محنت ہے دوستوں، اگر ہم محنت نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں تو گرمی لگتی ہے، ہمیں تو اتنے مسائل ہیں، ایسے نازک بگینے ہو گئے ہیں، ہم ایسے نازک بگینے ہو گئے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو ہم نہ تو انقلاب، یا اللہ انقلاب آ رہے، انقلاب کہاں سے آ رہے بھائی؟ کچھ نہیں ہونے والا جب تک ہم نے خود محنت نہیں کرنی، جان نہیں مارنی، خون پسینہ ایک نہیں کرنا۔ سو ہم تو اس سفر پر نکلے ہیں حضور شیخ الاسلام، بلکہ تحریک منہاج القرآن ساری حضور شیخ الاسلام کے ساتھ اس سفر پر نکلی ہے کہ اس زندگی کو یادگار زندگی بنا کر جانا ہے انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ہمیشہ وقت دیں، روز وقت دیں دین کے لیے، کام کے لیے اور دعوت کے لیے۔ آگے 1-2 سبق رہ گیا ہے، وہ پڑھ کے مکمل کرتے ہیں۔ ٹوٹل حروف تہجی ہیں 29۔ کتنے ہیں؟ 29۔ ان میں سے جن حروف کو مد کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، طول دیا جاتا ہے، اگر ہم یہ صحیح طور پر پڑھ لیں تو قرآن پاک کی جو قراءت ہے وہ 80% بیلنس ہو جاتی ہے، 80% صحیح ہو جاتی ہے۔ وہ حروف جن کو کھینچا جاتا ہے 29 حروف میں سے وہ 3 ہیں ٹوٹل۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ آپ بھی بولیے کتنے ہیں؟ 3۔ یقین کریں یہ وقت ہے کہ زور لگا لیں، میں کل کی ہوں گا آپ کے پاس، مل کے آج زور لگا لیں، سبق کہیں اور سنا رہے ہیں، مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے، لیکن میرا تو دل کر رہا ہے میرے گلے سے خون بھی نکلے، اور کاش اللہ رب العزت مجھے اسی طرح کھڑے کھڑے ہی کہیں اپنے پاس لے جائے۔
میں اس مشن پہ ہوں. حضور سیدی شیخ الاسلام بھی ساری زندگی اسی پہ دے رہے ہیں, ہم نے بھی زور لگانا ہے. تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ بولیے کتنے ہیں؟ واو الف یا, واو الف یا, واو الف یا, 5 دفعہ کہیں گے. واو الف یا, واو الف یا, واو الف یا, واو الف یا, واو الف. ٹھیک ہے, ٹوٹل حروف تہجی ہو گئے 29, اور ان میں سے جن کو کھینچا جاتا ہے وہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. بیٹیاں سنائیں کون سے ہیں وہ؟ واو الف اور, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے گا, یہ جب بھی واو آئے گی, الف آئے گا, یا آئے گا, تو ہم نے اس کو مد نہیں کرنا. ہمیشہ یہ مدہ واقع نہیں ہوتے. حروف مدہ ہمیشہ مدہ واقع, مگر واو الف یا کو کھینچے جانے کے لیے, مد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں 2 شرطیں پائی جائیں. کتنی شرطیں پائی جائیں؟ 2 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط واو الف یا کے مدہ ہونے کے لیے یہ ہے کہ یہ خود ساکن ہونے چاہیے. یہ خود کیا ہونے چاہیے؟ یعنی واو پر زبر زیر پیش, الف پر زبر زیر پیش, یا پر زبر زیر پیش نہ ہو. الف پر, واو پر, یا پر زبر زیر پیش. حروف مدہ ان کو کھینچے جانے کے لیے ضروری ہے, حروف مدہ ان کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں 2 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ خود کیا ہونے چاہیے؟ ساکن ہونے چاہیے. دوسری شرط, واو اگر ساکن ہے, واو ساکن ہے, اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے, تو واو سے پہلے پیش ہونی چاہیے. حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ حرکات بھی زبر زیر, بولے زبر زیر, زبر زیر پیش, 3 حرکات ہوتی ہیں. اور حروف مدہ بھی کتنے ہیں؟ واو ساکن ہے تو پیچھے زبر زیر پیش میں, آپ پڑھے لکھے احباب ہیں, مجھے بتائیں واو سے ملتی جلتی کون سی حرکت ہے؟ پیش ہے. تو واو چاہتی ہے کہ اس سے پہلے پیش ہونی چاہیے, اس سے پہلے. اور اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہو جاتی ہے. اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ. بولے کیا کہتے ہیں؟ واو. اور اس کو کھینچتے ہیں 1 الف کے برابر. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں اسے. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف کی کوانٹٹی میں نے آپ کو بتا دی. جیسے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے, جیسے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولا جاتا ہے. علامہ ثناء اللہ ربانی صاحب تشریف لائے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے, اور ٹلیو اونچی بولو, بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولا جاتا ہے. کھولا. تو واو کب مدہ کہلاتی ہے؟ جب ساکن ہو, اس سے پہلے کون سی حرکت آ جائے؟ پیش آ جائے. اب الف زبر زیر پیش کے بغیر ہو, یعنی کوئی حرکت نہ ہو الف پر, اور الف سے پہلے, مجھے یہ بتائیں الف کو اوپر کھینچتے ہیں کہ نیچے؟ اوپر کھینچتے ہیں. حرکات بچی ہیں 2, زبر اور, ان میں سے اوپر کون سی حرکت ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے الف کس کو چاہتا ہے؟ الف کی نیچرل حرکت کیا ہے؟ زبر. با زبر الف, یہ ہے. تا زبر الف, تا زبر الف, یہ ہے الف مدہ. یہ کیا ہے؟ اور واو مدہ کی مثال ہم نے نہیں پڑھی تھی. یؤمی نون, کہیں یؤمی, یشکرون, یؤمی نون. واو ساکن ہو, واو سے پہلے کون سی حرکت ہونی چاہیے؟ الف ساکن ہو, الف سے پہلے کون سی حرکت ہونی چاہیے؟ زبر. آخری حرف بچا ہے یا. یا کو اوپر کھینچتے ہیں کہ نیچے کھینچتے ہیں؟ آپ کہیں سعید, جمیل, نذیر. تو اوپر کو مد کیا کہ نیچے کو؟ نیچے. تو نیچے حرکت کون سی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. تو پتہ چل گیا کہ 3 حروف مدہ ہیں, جو کہ کون سے ہیں؟ واو, واو الف اور, یہ ہمیشہ مد ہوتے ہیں یا اتنے میں 2 شرطیں پائی جائیں تو مد ہوتے ہیں؟ پہلی شرط ہماری بیٹیاں بتا رہی ہیں کہ یہ کیا ہونے چاہیے؟
اونچا بتاؤ بیٹا کیا ہونی چاہیے؟ پورا زور لگا دو, کیا ہونا چاہیے؟ ساکن. ویری گڈ. اور واو ساکن ہو تو اس سے پہلے حرکت کون سی ہونی چاہیے؟ پیش. الف ہو تو اس سے پہلے حرکت زیر ہو تو سوری یا ہو تو اس سے پہلے حرکت شاباش. اگر واو الف یا ساکن ہو, الف سے پہلے پیش زبر, واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہو تو ان کو مد کیا جاتا ہے. اور کتنا کیا جاتا ہے؟ ایک الف کے برابر. کتنا کیا جاتا ہے؟ یہ ہے جی حروف مدہ. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں, ان کے بغیر کسی اور حرف کو نہیں کھینچا جا سکتا, اور ان کے بغیر کسی حرف پر مد بھی نہیں آ سکتی, مد بھی نہیں آ سکتی. اگر آپ کہیں غور کریں تو حروف مقطعات جو ہوتے ہیں, سورہ بقرہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر لام اور میم پر مد آئی ہے, تو جواب یہ ہے کہ نہیں, سوائے واو الف یا کے کسی اور حرف پر مد. تو پھر یہ تو آئی ہے, یہ تو کیا کریں؟ دیکھیں جی, چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ لام پر ہے, میم پر ہے, یا واو الف یا پر ہے. دیکھیں لام پر اور میم پر. آپ لکھیں لام. لام کو کیسے لکھتے ہیں؟ لام زبر الف لا, آگے کیا لکھتے ہیں؟ میم. تو یہ جو لام زبر الف ہے نا, یہ الف پر مد ہے. جو آپ کو لام پر نظر آتی ہے وہ بیسیکلی لام کے الف پر ہے. آگے جو میم پر نظر آ رہی ہے آپ کو, میم, میم کو لکھیں میم زیر یا میم, آگے میم, میم. تو میم کے درمیان میں, دو میموں کے درمیان میں کون سا حرف ہے؟ یا. یہ جو ہمیں میم پر مد نظر آتی ہے, یہ میم پر نہیں ہے بلکہ یا پر ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ جی وہ سورہ القلم میں نون والقلم وما یسطرون, تو نون لکھ کر اوپر مد ہے. آپ کہیں کہ سر نون پر مد آ گئی, میں کہوں گا نہیں, مد صرف واو الف اور یا پر آتی ہے. آپ نون لکھیں. نون کو کیسے لکھتے ہیں؟ نون پیش وا نو, آگے پھر نون. تو یہاں نون جب لکھیں گے تو نون میں جو واو ہے وہ زبر زیر پیش والا ہے, ساکن ہے نا, کیا ہے, اور پیچھے حرکت کون سی ہے؟ پیش ہے. لہذا یہ واو کون سی ہو گئی؟ واو. ہاں, تو یہ مد اس کے اوپر ہے, واو کے اوپر ہے. جناب ہم نے حروف مدہ پڑھ لیے ہیں. آخری چیز رہ گئی ہے, آخری چیز رہ گئی ہے. اوکے سوکے ہو کے آخری چیز رہ گئی ہے. اتنا سبق ویسے تینی مدارس میں اگر آپ پڑھیں تو کم از کم 2, 3, 4 مہینوں میں آپ کو پڑھاتے ہیں, جتنا آپ نے الحمدللہ یہاں پہ سیکھا ہے. تو اب حروف مدہ ہم نے پڑھ لیے. اب حروف مدہ ہی سے ملتی جلتی اور چیزیں ہیں. کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں, اگر آپ چاہیں تو کتابیں تقسیم ہوتی رہے, یعنی یہ کام بھی ساتھ ساتھ جاری رہے, مگر 100% توجہ بھی رہ سکتی ہے. یہ بھی ممکن ہے نا, یا جس کو کتاب دی جاتی ہے ہم اس کی زیارت ساتھ ساتھ کر لیں. ایک دفعہ جاری رکھیں. تو اس کا مطلب ہے جس کو کتاب دی جا رہی ہوگی صرف 2 بندے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے, دینے والا اور باقی سارے سبق پڑھیں گے ہم, تاکہ ختم کریں چیز کو. حروف مدہ ہم نے پڑھ لیے 3, واو الف اور یہ یاد رکھیں کہ حروف مدہ ہی کی فیملی کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں, یا حروف مدہ شکل بدل کر اور طرح سے بھی آ جاتے ہیں حروف مدہ, مگر وہ شکل بدل کر آ جاتے ہیں. وہ جو اینڈ پر میری بیٹیاں بیٹھی ہیں میری طرف دیکھیں, حروف مدہ کبھی کیا بدل کر آ جاتے ہیں؟ شکل بدل کر آ جاتے ہیں. کیا بدل کر آ جاتے ہیں؟ شکل بدل کر آ جاتے ہیں. جو واو مدہ ہے, واو مدہ کبھی وہ شکل بدل کر الٹا پیش بن جاتا ہے. بولے کیا بن جاتا ہے؟ جس طرح ہون گول کر کے واو کو کھینچتے ہیں, جیسے یؤمی نون نون, ہون گول کر کے ایک الف کھینچتے ہیں, اسی طرح حاضرین مکرم الٹا پیش کو بھی ہون گول کر کے ایک الف کھینچتے ہیں. کام دونوں کا سیم ہے.
آپ کہیں انہو، تو آپ نے دیکھا جس طرح واو کو کھینچ رہے تھے اتنا ہی الٹا پیش کو کھینچا ہے. اب اس کا نام کیا ہے؟ یہ بھی واو مدہ ہے. الٹا پیش کو بھی کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ کہتے ہیں. صرف ایک لفظ کا ساتھ اضافہ کرتے ہیں. ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں. کتنے لفظوں کا اضافہ کرتے ہیں؟ ادھر پہلے تھا واو مدہ. الٹا پیش کو بھی واو مدہ ہی کہتے ہیں مگر ساتھ میں ایک لفظ ایڈ کریں گے، الصغیرہ. صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو. کس کو کہتے ہیں؟ واو کو اور الٹا پیش کو ساتھ ساتھ لکھیں تو جسمانی طور پر بڑا کون ہے؟ واو. اور جسمانی طور پر چھوٹا کون ہے؟ الٹا پیش. کیا ہے؟ اب تھوڑی دیر بعد آپ خاموش ہو جاتے ہیں. اینڈ تک زور لگانا ہے ہم نے. جہاں میں چپ کر جاؤں آپ بھی چپ کر دیں. واو مدہ ہے اور اس کے مقابلے میں جب شکل بدل کر یہ آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ الٹا. اس کو بھی واو مدہ ہی کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں الصغیرہ یعنی چھوٹا واو مدہ. کون سا؟ واو مدہ الصغیرہ. لگا لیں زور. یہ والے لگائیں. صرف یہ والے. زور کا مقابلہ ہے جی. اب مقابلہ زور پہ آ گیا. یہ والے لگائیں. کہیں واو مدہ الصغیرہ. یہ والے 100% ان کا توڑ کرنا ہے آپ نے. لگائیں زور. چلو 100% نہیں ہو گیا لیکن ہوا ہے. اچھا یہ جو لائن ہے یہاں پہ، یہ جو لائن ہے یہ راستہ ہے. اس سے ادھر والی بیٹیاں پڑھیں. کہیں واو مدہ الصغیرہ. وہ پرلے والیوں نے سب کو کمپیٹ کرنا ہے. لگائیں زور. اور ہم سب کا ہمارے ساتھ مقابلہ ہے. زور سے کہیں واو مدہ. ایسے تقریر بھی کر لیں. واو مدہ. 176 ہے. واو مدہ الصغیرہ. کس کو کہتے ہیں؟ الٹا پیش. کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی. واو مدہ خالی واو مدہ ہے اور جب شکل بدل کر آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ الٹا پیش. تب اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ. ویری گڈ. اب الف مدہ کا بھی شکل بدلتا ہے. الف مدہ شکل بدلتا ہے تو کھڑی زبر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کھڑی زبر. کھڑی زبر بن جاتا ہے. دونوں ایک ہی شے کے نام ہیں. کھڑی زبر بھی الف مدہ بھی. دیکھیں ادھر دیکھیں. میں لفظ اسحاق لکھنے لگا ہوں. الف سین ہا الف اور قاف. اسحاق. اب میں الف کے بغیر لکھوں گا. الف سین ہا الف نہیں لکھوں گا. قاف اور ہا کے اوپر ڈال دی کھڑی زبر. اس کو پڑھیں. کوئی فرق ہے نہیں. اس کا مطلب دونوں چیزیں سیم ہیں. دونوں چیزیں. تو یہ الف مدہ تھا. کھڑی زبر کو کہتے ہیں الف مدہ الصغیرہ. بولے نہیں آپ بولے. کیا کہتے ہیں؟ آپ بولیے. آپ بولیے سارے. واو مدہ کے مقابلے میں الٹے پیش کو کہتے تھے واو مدہ اور کھڑی زبر کو کیا کہتے ہیں؟ باجیو آپ بھی بول لو. الف مدہ. ٹھیک ہے. اب رہ گئی یا. ادھر یا مدہ تھی یعنی یا ساکن اور اس سے پہلے زیر. یہ شکل بدل کر آتی ہے تو یہ کھڑی زیر ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ کہیں من ربی. اس کو کہتے ہیں یائے مدہ الصغیرہ. یائے مدہ. اب جو مرد بیٹھے ہیں سارے آپ نے کہنا ہے واو مدہ اور بیٹیوں نے کہنا ہے واو مدہ الصغیرہ. پھر آپ نے کہنا ہے الف مدہ. انہوں نے کہنا ہے الف مدہ الصغیرہ. آپ نے یائے مدہ اور انہوں نے کہنا ہے یائے مدہ. اور مقابلہ ہے جی یہاں آواز کا. آپ کہیں گے واو مدہ. کہیں اونچا. بیٹا اگر سارا کمبر بات کرتا ہے محمود بھائی. کوئی حال نہیں ان کا. زور لگاؤ. اللہ کی بندی زور لگاؤ.
یہ صرف آگے آگے والی شہید ہو رہی ہیں. اب بتائیں جی انہیں کیسے پڑھتے ہیں, بتائیں ذرا. ہاں جی, اب آپ کہیں واو مدہ صغیرہ, کہیں ہاں ایسے. اب آپ کہیں الف مدہ اور وہ کہیں گی الف مدہ صغیرہ, کہیں الف مدہ. آپ کہیں واو مدہ. چلیں آپ کہہ لیں گے الف مدہ, آپ کہیں الف مدہ اور آپ کہیں گے الف مدہ صغیرہ, ٹھیک ہے. واو مدہ, جائے مدہ. سیالکوٹ کی پہلی کلاس ہے جہاں خواتین حاضر ہیں, اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ دن دکھایا. محمود بھائی الحمدللہ. خدا گواہ یہ کبھی نہیں ایسا ہوا, کبھی نہیں ایسا ہوا. میں نے آپ کی بڑی رعایت کی ہے. باجیاں, بہنیں, بیٹیاں, عفت ماب, عزت ماب, وہ جو ہیں اب ہیں, سارا کچھ اسی طرح ہی ہے. لیکن میرا بیٹا زور بھی تو لگانا ہوتا ہے نا. مقابلہ ایک راؤنڈ دے دیا جائے ویسے, ٹھیک ہے. آپ نے کہنا ہے واو مدہ, اور زور باقی نہ رہے جو نہ لگے. کہیں واو مدہ, جائے مدہ. کسی چپ کرو, تھوڑی سمجھ نہیں آتی. جائے مدہ, برابر ہوا تھوڑا بہت کا. اور سارے مل کے میرے بات کہیں گے واو مدہ. کر سکتے ہیں, ایسے کر سکتے ہیں, کر کے دیکھیں بھلا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. ہم سے کر کے دیکھیں. نہیں میرے بات واو مدہ. آپ بھی کریں ایسے واو مدہ, واو مدہ صغیرہ, جائے مدہ, جائے مدہ صغیرہ. جو بھی سوچ رہے ہیں نا کالج آگے کریں گے, نہیں ہونا ساری زندگی. آپ کو موقع مل رہا ہے آج خطیب بننے کا. اچھا جی, الف مدہ, الف مدہ صغیرہ. جزاکم اللہ خیر. ہم سارا جو عربی کا تجوید کا سبق ہے پوری کتاب میں 4 مہینے کا وہ مکمل کر چکے ہیں, سوائے ایک چیز کے. اور لفظ اللہ, کہیں اللہ, اس کو کہتے ہیں اس میں جلالت. کیا کہتے ہیں؟ صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ موٹا کر کے کب پڑھتے ہیں اور باریک کر کے کب پڑھتے ہیں, پر کر کے کب پڑھتے ہیں. اور تو سنیے, لفظ اللہ سے پہلے, لفظ اللہ سے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پر کر کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ کسی حرف کو پر کر کے یا موٹا کر کے کیسے پڑھا جاتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہونٹوں کو گول کر لیں, ہونٹوں کو, اور زبان اوپر کی طرف لے کے جائیں, وہ حرف خود موٹا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے گا, اللہ, یا رسول اللہ, محمد رسول اللہ. اس میں جلالت کو موٹا کب پڑھیں گے؟ جب اس سے پہلے کیا ہو, زبر یا, زبر یا. اور اس میں جلالت کو باریک تب پڑھتے ہیں جب اس سے پہلے زیر آ جائے. کیا آ جائے؟ اب باریک کیسے کرنا ہے؟ پہلے والے عمل کا اپوزٹ کر دیں تو باریک حرف ہو جاتا ہے. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں پہلے ہونٹ گول کیے تھے, اب گول نہیں ہونے دینے, پیچھے کھینچ لینے. کیا کر رہے ہیں؟ پہلے زبان اوپر کی طرف لے کے گئے تھے, اب اس کو نیچے رکھنا ہے. حرف خود باریک ہو جائے گا. بسم اللہ, بسم اللہ, مل, یوں نہیں کہنا مل, ہونٹ گول نہیں کرنے. زیر آ گئی تو اس میں جلالت کو باریک پڑھیں گے کہ موٹا پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ. اور اگر پہلے زبر آ گئی تو کہیں
اللہ. کتنے لوگوں کو اپنے اللہ سے پیار ہے, اپنے رب سے؟ ہاتھ کھڑا کریں.